سجدے میں سر رکھ کر یہ آیت کریمہ پڑھ لینا۔ سر اٹھانے سے پہلے بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی، بلکہ ایک لفظ میں کہا جائے تو زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو تحفہ ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی کوئی ادھوری حاجت ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی ہے، جن لوگوں کا کوئی ادھورا کام ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، جو لوگ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی اپنے کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا اپنی دینی حاجت، دلی تمنا کو پورا کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کی دعا بارگاہ پروردگار میں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو آج ان لوگوں کے لیے ہم ایک ایسا عظیم الشان وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی بابرکت ایسی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے جو پوری کی پوری سورہ دعا ہے، یعنی کہ پوری کی پوری سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا بنا کر بھیجا ہے۔ اور جب یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تو شیطان اپنے سر پر کنکر اور پتھر ڈال رہا تھا، پاگلوں کی طرح رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی سورہ مبارکہ عطا فرمائی ہے جو پوری کی پوری دعا ہے، جس میں ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے اور ہر مقصد میں کامیابی کی دعا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سجدے میں اس مبارک سورہ کو پڑھ کر آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائے گی۔ اب چاہے آپ حضرات کسی بھی مقصد کے لیے دعا کریں، چاہے آپ حضرات اولاد کے لیے دعا کریں، چاہے آپ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے کی دعا کریں، چاہے آپ حضرات غربت ختم ہونے کی دعا کریں، چاہے آپ حضرات کاروبار کے لیے دعا کریں، چاہے آپ قرض سے نجات کے لیے دعا کریں یا آپ حضرات کسی اور بڑے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ایک حاجت نہیں، سینکڑوں حاجت نہیں بلکہ ہزاروں حاجت ہے اس سورہ مبارکہ کی برکت سے پوری ہو جائیں گی۔ لیکن محترم ناظرین، اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ کو بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس طریقے میں تبدیلی کر دیں گے، آپ حضرات کسی اور طریقے سے پڑھیں گے تو پھر اس وظیفے کا آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس وظیفے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے بالکل اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح ہم آپ حضرات کو بتاتے، تو آپ حضرات یہ وظیفہ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ وظیفہ نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے، جب آپ حضرات نماز سے فارغ ہو جائے، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو دعا نہیں کرنا ہے، دعا سے پہلے ہی اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو دعا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ نماز مکمل کریں، سلام پھیر دیں، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو پہلے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے۔ جس طریقے سے مرد نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھتے ہیں، تو مسجد میں ہی بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لیں۔ خواتین وہ اپنے گھر پر نماز پڑھا کرتی ہیں تو اپنے گھر پر ہی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ جس طریقے سے نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ حضرات ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت پر پہنچیں گے تو یہ آیت مبارکہ آپ کو 21 مرتبہ دہرانا ہے، اور پوری سورہ مبارکہ کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہم 1 مرتبہ آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتے، اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب آ گئے اس آیت مبارکہ پر جو آیت مبارکہ آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح یہ ہم نے 3 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو یہ آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، اور وہ شخص کبھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی محروم نہیں ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ حضرات جب 21 مرتبہ پڑھ لیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد میں آپ کو آگے پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور وہ آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو سجدے سے سر اٹھا لینا ہے اور بچوں کی طرح رو رو کر گر گرا کر اپنی حاجت کے لیے، اپنے ادھورے مقصد کے لیے، اپنے بگڑے ہوئے کاموں کے لیے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے ہی آپ حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو چیز آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے۔ لیکن محترم ناظرین، ایک بات کا آپ خاص خیال رکھیں، میری طرف سے اس وظیفے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو لوگ جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ناجائز مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی غلط کام کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کے لیے بد دعا کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ وظیفہ ہرگز میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ میری طرف سے صرف ان کو ہی اجازت ہے جو اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں، اپنا بھلا کرنا چاہتے ہیں، یا دوسروں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں۔ اور محترم ناظرین، یہ تو ہو گیا حاجت کے لیے، لیکن اگر آپ بیماریاں ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، جسمانی سکون کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سجدے میں جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے بعد آپ حضرات اسی طریقے سے یہ وظیفہ پانی پر پڑھ لیں۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت 21 مرتبہ پڑھے، اور اسی طرح مکمل کریں۔ سورہ فاتحہ جس طرح سے ہم نے بتائی ہے، پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلد مریض کو شفا مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عمل کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، کوئی بھی عمل ہو اس کی مقدار کوئی، آپ حضرات اگر آپ کو مقدار کے مطابق فائدہ نہ ہوتا ہو، یعنی کہ کوئی عمل ہے 7 دن کا ہے لیکن 7 دن میں آپ کو فائدہ نہیں مل رہی ہے، آپ کا کام پورا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ حضرات اس عمل کو تب تک پڑھتے رہا کریں جب تک آپ کا کام وہ پورا نہ ہو جائے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دیر سے ہی صحیح لیکن آپ کی حاجت ضرور باضرور پوری ہوگی، آپ کے بگڑے کام بنیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ یہی تھی آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔